بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ پھر فقہ المعاملات خرید و فروخت کے مسائل میں ہم نے شرکت و مضاربت کے کچھ اصول پڑھے تھے۔ پھر جو آج کل غیر سودی بینکاری کہلاتی ہے اس کا ہم جائزہ لے رہے تھے۔ تو کچھ تو بنیادی باتیں ذکر کی تھی کہ راجح قول پہ عمل کرنا واجب ہے، مرجوح پر عمل کرنا حرام ہے، اور ان جدید مسائل کے لیے تو انگریزی جاننا یا ماہر معاشرت وغیرہ ہونا یا تک اس میں سامنے لکھا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور خلاف اور اختلاف کا فرق پڑتا ہے کہ ہر الگ بات کو اختلاف نہیں کہتے بلکہ خلاف بھی ہوتا ہے۔ اختلاف وہ ہوتا ہے جہاں دونوں جگہ دلیل ہو۔ تو یہ ذکر کیا تھا کہ کوئی نامور شخصیت پیش کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ مدلل بات ہونا چاہیے، دلیل ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی ایک اصول پڑھا تھا کہ کسی کی بات کو اگر ضعیف قرار دیا جاتا ہے تو اس سے شخصیت کا ضعیف، قائل کا ضعیف ہونا لازم نہیں ہوتا۔ یہ کچھ پڑھے تھے۔ پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بینک سے متعلق جو ہے 3 مسائل اہم ہیں۔ اس کو دوبارہ دیکھ لیں، یہ ہم نے کل بھی دیکھے تھے کہ بینک سے متعلق جو ہے 3 مسائل ہیں، کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ نمبر 1، جو یہ رقم جمع کراتے ہیں لوگ، اس کا کیا حکم ہے؟ جو رقم جمع کراتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ نمبر 2، بینک جو ان رقوم سے کاروبار وغیرہ کرتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ نمبر 3، پھر لوگ جو ہے بینک سے کل رقم نکلوا لیتے ہیں، بعض رقم نکلوا لیتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ 3 بنیادی مسائل ہیں، اس کو ہم دیکھ رہے تھے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ شرعی لحاظ سے ان میں 6 امور جو ہے وہ فاسد ہیں، شریعت کے خلاف ہیں۔ اس وجہ سے یہ غیر سودی بینکاری شریعت کے مطابق ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔ اس میں 2 اصول ہم نے کل پڑھ لیے تھے کہ کل سرمایہ کا معلوم نہ ہونا، کہ کل سرمایہ جو پیسہ لایا جاتا ہے کیپٹل وہ معلوم ہی نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے لوگ مختلف دن میں، مختلف بلکہ گھنٹوں میں، منٹوں میں سرمایہ آ رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر کل سرمایہ کا نقد نہ ہونا، یہ ضروری ہے کہ جب کوئی شرکت مضاربت ہو رہی ہے تو سرمایہ پیسہ نقد ہو۔ اکثر علماء کے، صرف کچھ علماء کی رائے ہے کہ چلو سامان بھی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ شرط لگاتے ہیں کہ عروض اگر سامان ہو تو اس کی صورت میں بازاری قیمت لگائی جائے گی، بازاری قیمت لگائی جائے گی، پھر سرمایہ متعین کیا جائے گا۔ لیکن بینک میں یہ بھی نہیں ہوتا، بازاری قیمت لگاتے ہی نہیں ہے، جو کہ ان کا سامان ہے، روزانہ ہر وقت کس سے پوچھتے ہی نہیں ہے۔ تو 2 یہ اصول ہم نے پڑھے تھے، کیونکہ ہم نے بتایا تھا حضرت تقی اسماعیل صاحب دامت برکاتہ نے لکھا ہے کہ جو رقم جمع کرائی جاتی ہے تو گویا یہ لوگ جو رقم جمع کرانے والے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں یہ سارے کے سارے آپس میں شرکت کر رہے ہیں، اور یہ سب جو ہے بینک کو پھر اجازت دے دیں کہ بھائی تو کام کر لے۔ تو بینک کام کرنے والا مضارب ہوا اور یہ لوگ رب الاموال، ارباب الاموال ہوئے، مالوں کو جمع کرانے والا۔ تو اس میں پہلی صورت سرمایہ معلوم نہیں تھا، اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا ہے کہ کل سرمایہ چلو اگر مان لیا وہ نقد نہیں ہوتا، کیونکہ بعض کا سامان ہوتا ہے، اگر سامان ہو تو اس میں پھر ضروری ہے کہ بازاری قیمت لگائی جائے، اور آپ کو پتہ ہے بازاری قیمت بھی نہیں لگائی جاتی۔ تو یہ بھی اس میں خرابی ہے۔ ایک ہی خرابی ہو تو بھی معاملہ ناجائز ہو جاتا ہے، لیکن اس میں تو 6 خرابی ہے، تو کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ پیشاب کا ایک قطرہ ہی ہو تو پانی ناپاک ہو جائے گا، اب پورا کئی لیٹر پیشاب آ جائے تو اس کی ناپاکی کتنی بڑھ جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تیسرا اصول اور تیسری اس میں خرابی کیا لازمی آ رہی ہے شرعی لحاظ سے، کہ کل سرمایہ کا حاضر و موجود نہ ہونا۔ یہ بھی ایک ضروری چیز ہے کہ جب کوئی مضاربہ وغیرہ کر رہا ہے تو جس وقت ان کا عقد ہو رہا ہے، ان کا معاملہ ہو رہا ہے، اس وقت جو ہے سرمایہ حاضر ہو، موجود ہو، قرض میں نہ ہو، ورنہ مضاربت ٹھیک نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ بات بھی یاد رکھیں، جو ہم اصول بیان کر رہے ہیں نا،
یہ چاروں فقہ میں، فقہ حنفی، شافعی، مالکی، احمد بن حنبل، سب کے نزدیک متفق علیہ، کوئی اس پہ اختلاف نہیں ہے کہ چلو بھائی یہاں نہیں ہے تو وہاں سے لینے، یہ سارے متفق علیہ اصول ہیں، اور ان چاروں فقہوں کا کسی چیز پر جمع ہونا یہی شریعت ہوتا ہے، اس کے خلاف جو ہے ناحق چیز ہوتی ہے۔ تو تیسرا اصول یہ ہے کہ کل سرمایہ حاضر و موجود ہو، اور یہاں پر کل سرمایہ کا حاضر و موجود نہ ہونا یہ بھی ایک خرابی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو نیا رب المال آتا ہے نا، ایک آدمی نے فرض کریں پیسے جمع کرائے پہلی تاریخ کو، اب ایک آدمی 15 تاریخ کو آ رہا ہے فرض کریں، تو جو جدید رب المال ہے جو پیسہ لے کر اکاؤنٹ ہولڈر آ رہا ہے، تو وہ 15 تاریخ کو آیا، وہ 10 تاریخ کو آیا، مطلب پہلے اکاؤنٹ ہولڈروں کے بعد آیا، تو لازمی طور پر جو پہلے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں جن کو ارباب الاموال کہا جاتا ہے، ان کا ایک حصہ، ان کے سرمایہ کا، ان کے پیسوں کا ایک حصہ لازمی طور پر دوسروں پر دیون ہوتا ہے، ادھار ہوتا ہے، موجود تو نہیں ہوتا نا۔ بینک کچھ نہ کچھ سامان خریدتا ہے تو اس کے پیسے تو نقد نہیں ہوتے، کچھ ادھار پہ بیچتا ہے اکثر و بیشتر۔ تو اب جو نیا آدمی پیسہ لے کر آ رہا ہے، اس وقت جو ہے پرانے جو اکاؤنٹ ہولڈر ہیں ان کا سرمایہ موجود نہیں ہے، اور یہ شرط ہے کہ بھائی سب کا سرمایہ موجود ہونا چاہیے، اور یہ پرانے لوگوں کا پورا سرمایہ موجود نہیں ہے، بلکہ ایک بڑا حصہ جو ہے دوسروں کے ذمے ادھار ہے، دیون ہے، دین۔ تو جو نیا جب آ رہا ہے اس وقت پرانے لوگوں کا سرمایہ حاضر نہیں ہے، موجود نہیں ہے، تو یہ مضاربت ٹھیک نہیں ہو سکتی، کسی کے نزدیک بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی فاسد ہو جائے گی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے چاروں۔ تو پرانے والوں کا جب سرمایہ اس وقت، جیسے فرض کریں نیا آدمی 10 کو آیا، 15 تاریخ کو آیا، اس وقت موجود نہیں تھا، تو موجود نہیں تھا مطلب آدھا فرض کریں اس کا قرضوں میں گیا ہوا تھا، ادھار میں، اس نے 1 لاکھ جمع کرائے تھے، 50,000 تو قرضوں میں چلے گئے، اب نیا آدمی 1 لاکھ لے کر آ رہے ہیں، تو یہ پرانے کا تو 50,000 شمار ہوئے نا، 1 لاکھ تو نہیں، کیونکہ اس میں سے 50,000 تو موجود نہیں ہے، تو گویا پرانے آدمی کا بھی نئے آدمی کے ساتھ 50,000 میں معاملہ ہو رہا ہے، اور یہ اس کو نفع جو ہے اس کے پرانے جو 1 لاکھ جمع کرے تھے اس کے لحاظ سے دیتے ہیں، حالانکہ اس کو تو 50,000 کے لحاظ سے دینا چاہیے۔ تو یہ جو نئے زیادہ اس کو نفع دے رہے ہیں، یہ تو نئے آنے والے کا حق ہے، جو ناجائز طور پر پرانے اکاؤنٹ ہولڈر کو دے رہے ہیں، اس لیے یہ جائز کیسے ہو سکتا؟ تو تیسری وجہ یہ ہے کہ کل سرمایہ حاضر نہیں ہوتا، موجود نہیں ہوتا، اس وجہ سے بھی یہ جو بینک میں مضاربت ہوتی ہے غیر سودی میزان وغیرہ میں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ چوتھی وجہ کیا ہے؟ شرائط جواز کے بغیر استدانہ کرنا، استدانہ مطلب سرمایہ سے زائد کاروبار کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جب آپ نے کسی کو پیسے دے دیے، آپ رب المال ہیں، آپ نے پیسے وغیرہ دیے، وہ مضارب ہے، کام کرنے والا، تو جو مضارب کام کرنے والا ہے اس کے ذمہ لازم ہے کہ جتنا سرمایہ ہے اس سے زیادہ ادھار کا کاروبار نہ کرے۔ آپ نے 1 لاکھ اس کو دیا ہوا ہے نا، تب 1.5 لاکھ کا نہیں کرے، 1,10,000 کا نہیں کر سکتا، 1 لاکھ کے اندر اندر کرنا ہوگا۔ اگر فرض کریں آپ نے اس کو 1 لاکھ دیا ہوا ہے، اس نے 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا کر لیا، تو اس جو زائد کا یہ کاروبار کر رہا ہے، اس کا نفع نقصان ساری ذمہ داری مضارب کی ہوگی، اصل جو پیسہ لگانے والا ہے اس کا اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، نفع بھی مضارب کا، نقصان بھی مضارب کا۔ ہاں اگر 2 شرطیں پائی جائیں تو سرمایہ سے زیادہ کاروبار کیا جا سکتا ہے، جس کو استدانہ بولتے ہیں، استدانہ دین لینا، قرضہ ادھار سے۔ 2 شرطیں کیا ہے؟ کہ رب المال جو پیسہ لگانے والا ہے وہ صراحتاً اجازت دے دے کہ بھائی تم جو میرا سرمایہ 1 لاکھ ہے نا، لیکن تم 1.5 لاکھ تک کاروبار کر لو، تم 2 لاکھ تک کر لو، 1,25,000 تک کر لو، وضاحت سے بول دیں کہ میرے سرمایہ کے آدھے یا چوتھائی وغیرہ سرمایہ سے زائد تم کاروبار کر سکتے ہو۔ ایک شرط تو یہ، اگر یہ اجازت دے دے تو جائز ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ جو زائد کاروبار ہو رہا ہے اس کا حساب، اس کا سامان الگ رکھنا ضروری ہوگا،
پرانے والے کے ساتھ ملانا جائز نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. پرانا والا جو ان کا مزاربت تھی، جو اس نے 1 لاکھ روپے دیا ہوا تھا، اس میں تو جو انہوں نے نفع طے کیا تھا کہ 50-50%، 60-40%، 70-30%، جو بھی اس لحاظ سے درست تھا. لیکن یہ جو اس نے اجازت دی ہے کہ بھائی 1 لاکھ تو میرا سرمایہ ہے، تم فرض کرو 1.5 لاکھ کا کر لو، 2 لاکھ کا کر لو. اب ضروری ہے کہ جو زائد 50,000 روپے ہیں یا 1 لاکھ ہیں یا 25,000 ہیں، ان کا سامان اور ان کا حساب الگ رکھے. ابھی زائد کاروبار میں جو ادھار کیا جا رہا ہے، اس کے نفع نقصان کا ضابطہ وہ نہیں ہوگا جو انہوں نے پہلے طے کیا ہوئے 50-50 یا 60-40 یا 70-30 وغیرہ، بلکہ اس کا یہ ہوگا کہ جتنا زمان و نقصان دونوں اٹھائیں گے اسی کے بقدر نفع ہوگا. جیسے انہوں نے جب 25,000 یا 50,000 زائد کاروبار اجازت سے کر رہا ہے تو یہ طے کیا کہ بھئی جو پیسہ لگانے والا ہے وہ 80% نقصان برداشت کرے گا اس زائد کاروبار کا، اور فرض کریں مضارب جو ہے وہ 20%، تو نفع بھی اسی 80 اور 20 کے حساب سے تقسیم ہوگا. 70-30 کا ہوا تو 70-30 کا لحاظ ہوگا. اگر انہوں نے کوئی شرح طے نہیں کی تو 50-50% نفع نقصان ہوگا. جو پرانی شرح طے کی ہوئی ہے اس شرح کا اس نئے جو سرمایے سے زائد کاروبار کیا جا رہا ہے اس میں اس کا حساب اور شمار نہیں ہوگا. یہ بات سمجھ گئے؟ یہ بھی سب کے نزدیک متفق علیہ ہے. اب آپ دیکھ لیں ادھر کیا ہوتا ہے. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ استدانہ نہیں، نسیہ. نسیہ کیا ہوتی ہے؟ ادھار کاروبار کرنا. جیسے آپ نے اس کو 1 لاکھ مزاربت کے لیے دے دیے، اب اس نے 50,000 کا سامان ادھار اٹھا لیا کہ بھائی میں 50,000 دیتا ہوں، تو یہ تو ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں جو ہے 1 لاکھ روپے تو دیے ہوئے نا. اب 1 لاکھ کے اندر جس طرح تاجر لوگ کاروبار کرتے ہیں، کچھ نقد کرتے ہیں، کچھ ادھار کرتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے. 1 لاکھ سے زائد جو کاروبار ہوتا ہے اس کو استدانہ کہا جاتا ہے. جو 1 لاکھ روپے کے اندر ہوگا وہ نسیہ ہے، وہ سب کے نزدیک جائز ہوتا ہے. لیکن 1 لاکھ سے زائد جو ہے اس کو استدانہ کہا جاتا ہے. جیسے 1 ارب روپے لوگوں نے جمع کر کے بینک کو دیے، بینک 1 ارب کی بنیاد پر 3 ارب روپے کا کاروبار کر رہا ہے. یہ 2 ارب روپے جو ہے یہ استدانہ ہے، جس کا حکم ہم بیان کر چکے ہیں. تو بینک جو یہ زائد سرمایے سے زائد کاروبار کرتا ہے یہ استدانہ ہے. اور استدانہ کا آپ کو بتا دیا، اس میں سب سے پہلے رب المال کی اجازت ضروری ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کا حساب کتاب الگ رکھے. اب آپ کو پتہ ہے بینک والے جب وہ استدانہ کرتے ہیں یعنی سرمایے سے زیادہ کاروبار کرتے ہیں تو نہ ان کو یہ مسئلہ ہی معلوم نہیں. سب سے پہلے تو پھر وہ نہ کسی سے اجازت لیتے ہیں، نہ لی ہے، نہ اس کا حساب کتاب الگ رکھتے ہیں. اگر حساب کتاب الگ رکھتے ہیں، اجازت لیتے تو بتائیں، آپ جا کے پوچھیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، مسئلہ ہی نہیں پتہ ہوگا کہ بھائی جتنا سرمایہ ہے اس سے زائد کا کاروبار کرنا مضارب کے لیے کام کرنے والے کی جائز نہیں. تو یہ ایک چوتھی صورت ہے. تو شرائط جواز کے بغیر استدانہ کیا جاتا ہے، یعنی سرمایے سے زائد کاروبار کیا جاتا ہے. اس میں جو پیسے جمع کرانے والے ان کی اجازت بھی نہیں لی جاتی، اور جو سرمایے سے زائد کاروبار کر رہے ہیں اس کا حساب کتاب الگ بھی رکھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے جی. اب یہ انہوں نے کیا ہوا، اس کو ملا دیا، خلط ملط کر دیا. تو جب خلط ملط کر دیا، سرمایہ مجہول ہو گیا، غیر معلوم ہو گیا، نامعلوم ہو گیا. جب سرمایہ معلوم نہیں ہوا تو نفع کیسے معلوم ہو سکے گا؟ نفع بھی مجہول ہو گیا، اب اس کی صحیح تقسیم ہو ہی نہیں سکتی. تو اس پہ بھی وہی حرمت کا عنصر آ گیا، یہ کیسے جائز ہو سکتا؟ ٹھیک ہے جی. پانچویں اس میں چیز یہ ہے کہ مضارب کا قرض لے کر کاروبار کرنا. پانچویں خرابی یہ ہے جو بینکوں میں لوگ پیسہ جمع کراتے ہو، بینک مضاربت کے طور پر کام کرتا ہے، لوگ جو ہے رب المال ہوتے ہیں. پانچویں خرابی اس میں شرعی یہ ہے کہ اس پہ جو ہے مضارب قرض لے کر کاروبار کر رہا ہے مشترک، اور یہ جائز نہیں ہے. اس کا کتابوں میں ایک صاف طور پر ایک حکم لکھا ہے کہ آپ نے کسی کو کہا کہ یار میرے لیے قرض لے لو فلاں سے اور اس سے کاروبار کروں، اور نفع مجھے اتنا دو اور آپ اتنا لو، اور وہ گیا اس نے جو ہے فلاں سے آپ کے نام پہ قرضہ لے لیا اور کاروبار شروع کر دیا. تو شرعاً اس قرض کی وجہ سے یہ مضاربت درستی نہیں ہوئی، بلکہ جس آدمی نے اس قرض کو وصول کیا ہے وہی اس کا مالک ہے، اس کا نفع نقصان سارا کا سارا اسی کا ہے، جس سے اس کو حکم دیا ہے عامر.
نہ وہ قرض کا مالک بنا ہے، نہ اس پر ضمان ہے، نہ نفع کا مستحق ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں کیا ہوتا ہے بینک میں، یہ جو 2-4 لوگ 100-50 لوگ جاتے ہیں پیسے جمع کراتے ہیں، یہ تو رب المال ہو گئے، سرمایہ والے، بینک کاروبار کرتا ہے، مضاربت کرتا ہے. اب کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، بینک میں جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ بھی ہوتے ہیں، اور سب کے نزدیک کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے یہ قرض ہوتا ہے. سب کے نزدیک جو بینک کو جائز کہتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے قرض ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب بینک کے پاس وہ کرنٹ اکاؤنٹ آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے بینک ان پیسوں کو استعمال کرتا ہے، کوئی الگ تو رکھتا نہیں ہے کہ بھائی الگ ان کا بالکل حساب کتاب ہو، نوٹ الگ ہو، تو پیسے آتے ہیں مطلب اسی کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو کرنٹ اکاؤنٹ سے جو ہے یہ مشترک کاروبار کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ قرض ہے. اور قرض جو ہے مضاربت میں قرض رب المال کی اگر اجازت بھی ہو تو بھی قرض کا ضمان مضارب پر ہوگا، رب المال پر نہیں ہوگا، جو بھی ہم نے مسئلہ بتایا. لہذا اس کا نفع نقصان دونوں کس کا ہوگا؟ مضارب یعنی بینک کا ہوگا، رب المال کے اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور اس قرض سے جو خریدا ہے سامان وغیرہ اس کا حساب کتاب سب کچھ الگ رکھنا ضروری ہے، جبکہ بینک میں ایسا نہیں کیا جاتا. تو یہاں بھی وہی وجہ ہو گئی کہ یہاں مال مخلوط ہو گیا، مل گیا. اب اس کی وجہ سے کیا ہوا، جو مضاربت ہے اس کا نفع مجہول ہو گیا. جب مجہول ہو گیا، نامعلوم ہو گیا، تو تقسیم صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس میں بھی وہی حرمت والی صورت ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. اور چھٹی اس میں خلاف شرع صورت یہ ہے کہ کل سرمایہ جو ہے مکمل طور پر مضارب کے حوالے نہ کرنا. یہ ہم شروع میں پہلے جب نے مسئلہ پڑھا تھا کہ جب مضاربت کا عقد ہو جائے، معاملہ ہو جائے، تو جو رب المال پیسے لگانے والا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مضارب کے حوالے پیسہ کر دے کہ بھائی یہ لو 50,000، یہ لو 1,00,000 اور اس سے کاروبار کرو. یہ بالکل شرط ہے سب کے نزدیک کہ سارا کا سارا سرمایہ جو ہے مضارب کے حوالے کر دے. ٹھیک ہے. اگر کل یا بعض سرمایہ رب المال کے قبضے میں ہوگا، اس نے مضارب کو نہیں دیا، تو یہ مضاربت ٹھیک نہیں ہوگی، فاسد ہوگی، ناجائز ہوگی، خلاف شرع ہوگی. اب آپ یہ دیکھیں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا کہ مضاربت میں ضروری ہے کام صرف مضارب کرے گا، رب المال نہیں کرے گا. اب فرض کریں رب المال مضارب کے ساتھ کام کرنے کی شرط بھی لگا دے کہ بھائی میں بھی کام کروں گا، چاہے پیسے لے کر کرے یا بغیر پیسوں کے لے کر. ٹھیک ہے. اب جب اس نے کام کی شرط لگا دی کہ میں بھی کام کروں گا، تو لازمی طور پر اس کے قبضے میں کچھ نہ کچھ مال تو ہوگا نا. جو پیسے والے رب المال ہے کچھ نہ کچھ مال تو ہوگا، جبھی تو کچھ خرید و فروخت کر سکتا ہے. اب جب اس کے قبضے میں رہا تو اس نے مضارب کے حوالے نہ کیا، اور جب سرمایہ مضارب کے حوالے نہیں ہوا تو جو مضاربت کی صحت کی شرط ہے کہ راس المال سرمایہ جو ہے پورا کا پورا اس کے حوالے کیا جائے، وہ نہیں پایا گیا، تو یہ کیا ہو گیا جی؟ مضاربت فاسد ہو گئی. فاسد ہو گئی تو یہ ٹھیک نہیں ہوئی. جب ٹھیک نہیں ہوئی تو اس کا نفع کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. کیونکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے کہ بینک کو جو ہے یہ لوگ کہتے ہیں شخص قانونی ہے. جیسے ایک شخص حقیقی ہوتا ہے نا، میں اور آپ، یہ شخص قانونی ہے، یہ مالک بن سکتا ہے. ابھی خود تو کاروبار کرتا نہیں ہے، اس کو مدد چاہیے، تو اس کے بینک کے جو ڈائریکٹر وغیرہ ہوتے ہیں وہ رب المال بھی ہوتے ہیں، انہوں نے پیسہ بھی لگایا ہوا ہوتا ہے. اب وہ مضارب جو بینک ہے وہ خود تو وصول نہیں کرتا رہے، ڈائریکٹر وغیرہ جو اس کے لوگ ہوتے ہیں یہی وصول کرتے ہیں. تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں بینک میں جو کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تنخواہ بھی ہوتی ہے اور وہ پیسہ بھی لگایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. اب آپ کو پتہ ہے کہ بعض جو پیسے لگانے والے وہ کام کر رہے ہیں، تو مضاربت میں ہم پیسے پہلے بتا چکے ہیں، جو پیسہ لگانے والا ہے اس کا کام کرنا درست ہے ہی نہیں، تو یہ مضاربت فاسد ہو گئی. تو اس کا حکم جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اجارہ فاسدہ کا ہے، یعنی مضارب کو جو ہے جو طے شدہ اور جو عام مارکیٹ میں اس کی اجرت ہوتی ہے اس سے کم دینا ہوتا ہے. تو یہ جو زیادہ لینے ہیں باطل ہوا، ناجائز ہوا. یہ رب المال کا تھا، یہ رب المال کو پورا نفع دینے بینک خود رکھ رہے ہیں. تو یہ 6 صورتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ مضاربت فاسد ہو جاتی ہے، جائز نہیں رہتی، درست نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح شرکت بھی ہوتی ہے نا، شرکت، تو اس میں بھی یہی 6 فساد کی صورتیں ہیں کہ بھائی یہ جو شرکت کرتے ہیں کہ یہ آپس میں شریک ہوتے ہیں، تو اس میں بھی یہی پہلی صورت کہ کل سرمایہ معلوم نہیں ہوتا، اور شرکت کے لیے بھی ضروری ہے کہ سرمایہ معلوم ہو
کہ شروع سے لے کر جتنا کاروبار ہوا ہے اس کا معلوم ہونا ضروری ہے، یا معلوم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بینک میں ہر دن میں ہر گھنٹے منٹ میں سرمایہ بدلتا رہتا ہے، لوگ آتے ہیں جمع کراتے ہیں نکالتے ہیں، اور نفع نقصان کی صحیح تقسیم کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے پورا سرمایہ معلوم ہو کہ اس سے کاروبار ہوا، پھر تو نفع پتہ چلے گا نا، تو یہ معلوم ہی نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر جو کاروبار ہوتا ہے اس میں یہی 4 صورت ہوتی ہے: کاروبار میں نقصان ہوا، نمبر 2 کاروبار میں نفع ہوا، ٹھیک ہے، نہ نفع ہوا نہ نقصان ہوا، نمبر 3 نفع کم ہوا، طے شدہ زیادہ دیا گیا، نمبر 2 نفع زیادہ ہوا، طے شدہ کم دیا گیا، جو ہم اس میں پڑھ چکے ہیں، تو یہ ساری خرابی کی صورت ہے، یہ ناجائز ہو جائیں گی، شرکت بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح دوسری وجہ، جیسے مضاربت میں ضروری ہے کہ کل سرمایہ نقد ہو، اگر نقد نہ ہو، عروض ہو، سامان ہو، تو ان کی بازاری قیمت لگائی جائے، تو یہ شرکت میں بھی ضروری ہے۔ اور یہاں پر شرکت میں بھی جو پرانے پیسے لگانے والے ہیں ان کا بہت سارا سرمایہ وہ سامان کی صورت میں ہوتا ہے، سامان کی قیمت تو لگائی نہیں جاتی بازاری، جیسے مضاربت میں نہیں لگائی جاتی، تو یہ بھی ایک فساد کی صورت ہے۔ تو جب یہ قیمت ہی معلوم نہیں، سرمایہ ہی معلوم نہیں ہوا، تو نفع کیسے معلوم ہوگا؟ جب نفع ہی معلوم نہیں تو پتہ چلا جو ہے یہ غلط تقسیم کی جا رہی ہے، اندازے تقسیم کی جا رہی ہے، ایک کا حق دوسرے کو جایا جا رہا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ تیسری شرکت میں بھی یہ ضروری ہے کہ کل سرمایہ حاضر و موجود ہو، تو جیسے مضاربت میں بینک کے اندر سرمایہ حاضر موجود نہیں ہوتا، اس لیے شرکت میں بھی یہی ہے، حاضر و موجود نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ آپ کو وہی بات کہ جو پرانے پیسے لگائے ہوئے لوگ ہیں ان کا بہت سارا حصہ جو ہے آگے ادھار وغیرہ پر ہوتا ہے، اب نیا آدمی آ رہا ہے اس کا تو پیسہ نقد ہے اور پرانے والوں کو موجود ہی نہیں ہے، تو یہ شرکت جو ہے درست نہیں ہوگی۔ جب شرکت ہی درست نہیں ہوئی تو نفع لینا کیسے جائز ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اب پرانے لوگ جو ہے، نئی لوگوں کی طرف کی شرکت کی گئی ہے، پرانے لوگوں کا مال 1 لاکھ کا فرض کریں، ابھی 50,000 ادھار میں اور نئے کے ساتھ نیا والا 50,000 لایا، تو پرانے کا 50,000 شمار کرنا چاہیے تھا، لیکن بینک 1 لاکھ شمار کر کے نفع دے رہا ہے، تو نئے والے کا حق پرانے والے کو دے رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ چوتھی وجہ یہی شرائط جواز کے بغیر استدانہ کرنا، سرمایہ سے زیادہ کاروبار کرنا، جیسے مضارب کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سرمایہ سے زیادہ کاروبار کرے، کام کرے، اسی طرح جو شرکت میں کام کرنے والا عامل ہوتا ہے، جو کام کر رہا ہے، اس کے ذمہ بھی لازم ہے کہ سرمایہ سے زیادہ ادھار کاروبار نہ کرے، اگر اس نے سرمایہ سے زیادہ کیا تو اس کا نفع نقصان، اس کی ذمہ داری اسی کام کرنے والے پر ہوگی، جو پیسے لگانے والے اس پر نہیں ہوگی۔ ہاں، اس میں بھی 2 شرطوں کے ساتھ ٹھیک ہے، جو شریک کام نہیں کرتا، جس کو شریک غیر عامل کہتے ہیں، سلیپنگ پارٹنر کہتے ہیں، وہ بولتے ٹھیک ہے بھائی، جو سرمایہ ہے اس کے آدھے سے زیادہ یا چوتھائی یا 25%، 50% سے زیادہ جو ہے تم ادھار کاروبار کر لینا۔ اور دوسری شرط وہی کہ زائد کاروبار کا حساب اور اس کا سامان وغیرہ، مال وغیرہ الگ رکھیں۔ اب آپ کو پتہ ہے بینک میں جو ہے نہ پیسہ الگ رکھتے ہیں نہ سامان الگ رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے مسئلہ، تو اس میں خلط ملط ہو گیا اور نفع جو ہے مجہول ہو گیا، جس کی صحیح تقسیم ناممکن ہے، تو یہ بھی جو ہے حرمت ہو گئی۔ پانچویں وجہ اس میں یہ تھی کہ مضارب کا قرض لے کر کاروبار کرنا، اور شرکت میں کیا ہوتا ہے، جو عمیل ہے نا، عمیل کام کرنے والا، جس کو بولتے ہیں عمیل، کام کرنے والا، اس کا قرض لے کر کاروبار کرنا، جیسے مضارب کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قرض لے کر کام کرے، اگرچہ رب المال بول دے۔ اسی طرح جو شرکت ہوتی ہے اس میں جو کام کرنے والا شریک ہوتا ہے، اس کو جو شریک جو کام نہیں کرتا ہے، کم کرتا ہے، وہ اجازت بھی دے دے کہ بھائی تم قرض لے لینا اور کام کرنا، تو اس کی ذمہ داری بھی اسی پر ہوگی جو کام کر رہا ہے، جس نے قرض لیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پرانے والے جو رب المال ہے مضاربت میں، یا جو شریک کام نہ کرنے والا، اس کا ان سے لینا دینا کچھ نہیں ہوگا، ان کا حساب کتاب الگ رکھنا ضروری ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے بینک میں یہ ہوتا نہیں ہے۔ اور چھٹی وجہ کیا ہے، اس میں تو یہ تھی کل سرمایہ کا مکمل طور پر مضارب کے حوالے نہیں کرنا، شرکت میں یہ ہوگی چھٹی صورت کہ بعض شرکاء کا متعین
تنخواہ لینا، یہ ہم پہلے آپ سے ذکر کر چکے ہیں، یہ مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں شرکت کی جب اصول مسائل پڑھ رہے تھے کہ جو شریک ہوگا اس کی تنخواہ مقرر کرنا جائز نہیں ہے. اس کا حصہ تو زیادہ رکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی زیادہ کام کر رہا ہے یا اس کو زیادہ تجربہ ہے، نفع کی شرح تو زیادہ رکھ دیں کہ بھئی چلو 60% رکھ دی، 70% رکھ دی، لیکن اس کی تنخواہ پہلے سے دینا یہ جائز نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بینک کے اکثر ملازمین ان کو نفع کے تقسیم سے پہلے ہی تنخواہ دی جاتی ہے اور ان کا پیسہ بھی لگا ہوتا ہے، وہ شریک بھی ہوتے ہیں. تو شریک کا اجیر ہونا یعنی تنخواہ دار ہونا یہ جائز نہیں ہے. اس وجہ سے شرکت بھی فاسد ہو گئی. اور شرکت میں آپ کو پتہ ہے جب یہ فاسد ہو جائے تو سرمایہ کے تناسب سے نفع کا حق ہوتا ہے، سرمایہ سے زیادہ دینا حرام ہوتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے یہاں پر جو سرمایہ کے تناسب سے زیادہ تنخواہ وغیرہ کے نام سے دیا جاتا ہے جو بالکل ناجائز ہے. تو یہ جو بینک کے اندر مزاربت ہوتی ہے یا شرکت ہوتی ہے ان کی یہ 6 اصول ہیں خلاف شرع جن میں کاروبار ہو رہا ہے. نمبر 1 کل سرمایہ معلوم نہیں ہوتا. نمبر 2 کل سرمایہ نقد نہیں ہوتا اور عروض سامان ہو تو اس کی صورت میں بازاری قیمت نہیں لگائی جاتی. نمبر 3 کل سرمایہ حاضر موجود نہیں ہوتا. نمبر 4 شرائط جواز سے بغیر استدانہ کیا جاتا ہے یعنی سرمایہ سے زائد کاروبار کیا جاتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. نمبر 5 مزاربت میں مزارب یا شرکت میں عمیل کام کرنے والا جو ہے وہ قرض لے کر کاروبار کرتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. اور مزاربت میں چھٹی فساد کی وجہ یہ ہے کہ کل سرمایہ کا مکمل طور پر مزارب کے حوالے نہ کرنا. اور شرکت میں چھٹی شرط یہ ہے کہ بعض شرکاء کا متعین تنخواہ لینا. تو یہ 6 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ جو آج کل اپنے آپ کو اسلامی بینک یا غیر سودی بینک کہتے ہیں یہ ناجائز ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی نہیں ان کا حل موجود ہے تو وہ پیش کریں. اور یہ چاروں مذاہب میں فقہ حنفی، شافعی، مالکی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان سب کے درمیان متفق علیہ ہے، کوئی ان میں اختلاف فرق نہیں ہے. اللہ میں شریعت کے مطابق کاروبار کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، غیر شرعی امور سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.